اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام حسین اور اہل خیمہ۔ سامعین اکرام، کربلا کی دوپہر کے بعد کی حیرت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم چراغ، جملہ عوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت لی، دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام عالی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پر سر رکھا اور جانثاروں نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی، اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے غور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے، اور کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوئی ہے، نفس نفس میں الم و اند کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں ہیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے غور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن نیم جاں میں اب تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ عورت ذات کا دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سا ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا۔ آہ، اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے، جو لوٹے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہے۔ آہ، اب وہ بھی رخصت سفر باندھ رہے ہیں، سینے میں ایک کوہرام برپا ہے۔ کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہر والوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی سی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے اور ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کی یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت کا فرض نیزوں پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ بلا آخر اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اہل حرم کو تڑپتا، بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر نکلے اور لشکر اعادہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔